السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عثمان غنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، اور جب حضرت فاطمہ نے دعوت کی تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے بندوبست فرمایا میں آپ کے ساتھ آج ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ کی دعوت کی۔ جب دونوں عالم کے میزبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے چلے تو حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتے ہوئے آپ کے قدموں کو گننے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میری یہ تمنا ہے کہ حضور کے ایک ایک قدم کے عوض آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے میں آج ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کے مکان تک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے قدم اٹھائے، حضرت عثمان غنی نے اتنے ہی غلام خرید کر آزاد کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دعوت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی اس طرح کی دعوت کریں، تو چنانچہ انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی عثمان غنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے، اور میری بڑی خواہش ہے کہ کاش ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی شاندار دعوت کر سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے جوش سے متاثر ہو کر فرمایا کہ جائیے، آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ہی شاندار دعوت کا پیغام دے آئیے۔ حضرت علی یہ جانتے تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ کی حوصلہ افزائی پر آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر میں دعوت دے ڈالی، اور آقا کریم اپنے صحابہ کی کثیر تعداد کے ساتھ اپنی پیاری صاحبزادی کے ہاں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ خلوت میں تشریف لے جا کر خداوند کریم کے حضور سربسجود ہو گئیں، اور آپ نے اس طرح اپنے رب ذوالجلال سے دعا مانگی کہ اے اللہ عز و جل، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب محبوب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف تجھ پر بھروسہ ہے۔ اے اللہ، تو میری لاج رکھ لے، اور اس دعوت کے کھانوں کا تو عالم غیب سے انتظام فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا اور آگ جلا دی۔ خداوند عالم کا دریائے کرم ایک دم جوش میں آ گیا، اور اس رضا کے مطلق نے دم زدن میں اچانک ہانڈیوں کو جنتی کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت سیدنا فاطمہ نے ان ہانڈیوں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو پیش کیا۔ سب نے کھانا تناول فرما کر فارغ جب ہو گئے، لیکن اللہ کی شان کے ہانڈیوں میں سے کھانے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، اور کھانا اتنا ہی مسلسل ہانڈیوں میں بھرا رہا، اور صحابہ کرام نے ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ انہوں نے بہت زیادہ ان کھانوں کی تعریف فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جب پریشان دیکھا اور حیران دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے کہ اللہ اور اس کا محبوب بہترین جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا جنت سے تمہارے واسطے بھیجا ہے۔ پھر حضرت فاطمہ نے تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے یہ دعا کرنے لگی کہ اے مالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سرکار کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، لیکن تیری فاطمہ، تیری بندی میں اتنی استطاعت نہیں کہ وہ کوئی غلام آزاد کر سکے۔ تو اے مالک دو جہاں، تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر آج میری لاج رکھ لی ہے اور میری عزت بڑھائی ہے۔ تو میری خاطر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر اس غریب کھانے پر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے اتنے ہی گنہگاروں کو تو جہنم سے آزاد فرما دے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہی اس دعا سے فارغ ہوئیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اترے کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا بارگاہ ایزدی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے ایک ایک ہزار گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ صحابی رسول حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا اللہ پہ یقین اور ایمان کہ جس کی بدولت انہوں نے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گی کہ ان پر عزت کا جوڑا ہوگا جسے آب حیات سے دھویا گیا ہوگا، ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر انہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا ہر حلہ ہزار حلوں پر مشتمل ہوگا، ہر ایک پر سبز خط سے لکھا ہوگا کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل ہیبت، تمام تر کرامت اور وافر عزت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ بس حضرت فاطمہ الزہرا کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مجھے براق پر اور فاطمہ الزہرا کو میری سواری عصبہ پر بٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علم کا ترازو ہوں، علی اس کا پلڑا ہے، حسن اور حسین اس کی رسیاں ہیں اور سیدہ فاطمہ اس کا دستہ ہیں، اور میرے بعد آئمہ اہل بیت اطہار اس کی ترازو عمودی سلاخ ہیں، اور جس کے ذریعے ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں اور بغض رکھنے والوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک آخرت میں فاطمہ الزہرا اور حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حسین جنت الفردوس میں سفید گنبد میں مقیم ہوں گے کہ جس کی چھت عرش الہی ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہمارے محبین سب روز قیامت ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارا کھانا پینا بھی اکٹھا ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں میں فیصلے کر دیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا خود گھر کے سارے کام کاج کیا کرتی تھیں، کھانا پکاتی، گھر میں جھاڑو دیتی، چکی پیستی، جس سے ان کی رنگت مبارکہ متغیر ہو گئی تھی اور کپڑے بھی گلد آلود ہو جاتے تھے۔ ایک روز کسی خادمہ کی طلب میں رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لے گئیں، مگر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا اور ام المومنین حضرت عائشہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کر کے چلی آئیں۔ جب رسول اللہ بیت عطر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف
تشریف لے گئے اور پوچھا، اے میری شہزادی، آپ کسی غرض سے کل میرے پاس گئی تھی؟ خاتون جنت نے شرم اور جھجک کے باعث کچھ عرض نہ کیا تو اس موقع پر حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فاطمہ کی یہ حالت ہے کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے ہیں، مشق بھر بھر کر اٹھانے سے کندھے پر رسی کے نشان پڑ گئے ہیں، اور ہر وقت گھر کے کام کاج میں مصروف رہنے سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ کل میں نے ان سے کہا تھا کہ آج کل رسول اللہ کے پاس مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، آپ جا کر عرض کرو تاکہ آپ کی مشقت کم ہو سکے۔ خاتون جنت کل یہی عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، بدر کے شہیدوں کے یتیم آپ سے پہلے مدد کے زیادہ حقدار ہیں۔ رسول اللہ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، کیا میں آپ کو اس سے اچھی بات نہ بتاؤں جو آپ نے مجھ سے طلب کیا؟ تو سنو، جب اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل آپ کے لیے لونڈی اور غلام سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔ خاتون جنت نے عرض کیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے اس حال میں راضی ہوں۔ اور یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی عاجزی و انکساری، اور مزید حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی حالات زندگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو سونے کا ہار دیا اور آپ نے اس کو کس طرح خیرات کر دیا، اور کس طرح حضرت فاطمہ نے اپنی چادر ایک سوالی کے لیے یہودی کے ہاں فروخت کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔